بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ چھٹی والے دن اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے ادھر تشریف لائے۔ آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔ اللہ کرے جو اگلا سال ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے بزنسز کے لیے، ہمارے لیے بہت مبارک ثابت ہو۔ سماپ جو ہے ہمیشہ کی طرح یہ پرچم لہرانے کی تقریب اور ایک دوستوں کی ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، اس طرح چلے اس بہانے ہم سب مل بھی لیتے ہیں، ورنہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو رکی ہوئی تھی، جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ ہم مختلف ٹریننگ سیمینارز، مختلف پروگرامز وغیرہ کرتے رہتے ہیں سماپ میں، لیکن کچھ دوست مصروف ہوتے ہیں، کچھ کی کوئی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ پھر اکثر ہم سے گلہ بھی آتا ہے، جس طرح آج کل ایم ڈی آر کے مختلف ٹریننگ سیشن ہو رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ 20 سے 25 لوگوں سے زیادہ ان کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ اور مجھے آج 14 اگست والے دن یہ اعلان کرتے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم سماپ وائس کے نام سے ایک پوڈ کاسٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے لیٹسٹ جو اکوپمنٹ ہے اویلیبل وہ بھی خرید لی گئی ہے۔ انشاءاللہ آگے سے ہمارے جتنے بھی اس طرح کے ٹریننگ پروگرام ہوں گے ان کی ریکارڈنگ ہوا کرے گی، ان کو پراپر ایڈیٹنگ کر کے ہم لوگ اس کو یوٹیوب پہ چڑھا دیں گے۔ جس کو جس چیز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، کوئی انفارمیشن کی ضرورت ہے، وہ جب مرضی یوٹیوب پہ جا کے اس کو دیکھے، اس کو بار بار دیکھے، اس پہ اپنی سٹاف کی ٹریننگ بھی کر سکتا ہے، اپنی ٹریننگ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ انڈسٹری کے جو ہمارے لیجنڈز ہیں ان کو بھی بلائیں گے، ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، ان کو جو ہماری نئی نسل اب اس بزنس میں آ رہی ہے ان کی رہنمائی کے لیے کہ کس طرح کام کا، ان کو بھی بلائیں گے۔ اس کے علاوہ پھر ہم لوگ جو سرجیکل کے علاوہ جو سیالکوٹ کی معتبر شخصیات ہیں ان کو بھی بلائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو ایک مکمل جو ہے نا رہنمائی بھی اس چینل سے ملے گی۔ اس کے علاوہ مختلف لوگوں کے خیالات، ان کی آراء سننے کا بھی موقع ملے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو اس کا پہلا ایپیسوڈ آن ایئر چلا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہوگا اپنے گروپ لیڈر یوسف حسن باجوہ صاحب کو کہ وہ بھی چند الفاظ چیز آ رہی تھی کہ جو لوگ 1920 کے انڈیا میں رہتے ہوں گے، جب وہ روزانہ اٹھتے ہوں گے تو ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہوگا کہ وہ جو سوچ تھی، شاید اس وقت کے جو انٹلیکچوئل تھے، اس وقت کی جو ینگ جنریشن تھی، انہوں نے اس کو پک کیا اور ایک نیریٹو بنا کہ اگر انگریز یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ ہم ایک ریلیجس مائنورٹی ہوں گے اس ملک میں، تو شاید ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ ہو اور ہماری زندگی اس طرح نہ ہو جس طرح ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس وقت کے جو لیڈرز تھے، انٹلیکچوئلز تھے، انہوں نے ایک آئیڈیا پرپوز کیا، اور آج سے 78 سال پہلے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس سوچ کے ساتھ ہمیں آج کے دن بہت ساری اس چیز کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جس ریزن کی وجہ سے پاکستان بنا، ہمیں اس ملک کو ان ریزنز کی وجہ سے یا اس طریقے سے نہیں چلانا چاہیے کہ کوئی اور ریلیجس مائنورٹی، کوئی اور ایتھنک مائنورٹی، کوئی ایسا گروپ جو تعداد میں کم ہے، وہ یہ فیل کرے کہ یہ ملک ہمارے لیے شاید سیف نہیں ہے۔ تو جہاں پہ آزادی ایک نعمت ہے، وہاں پہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ جس وجہ سے ہم نے یہ ملک لیا تھا، ہم اس ملک کو اس طرح نہ کریں کہ شاید یہاں پہ ان کو لگے کہ شاید یہ ملک ان کے لیے نہیں بنا، یہ کسی اور کے لیے بنا۔ اور اسی لیے شاید جو ایک بڑا فیمس بیان ہے جو مختلف جگہوں پہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ یو آر فری ٹوڈے، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز اینڈ ٹو یور ماسک اینڈ ٹو یور پلیسز آف ورشپس۔ میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جتنا پروپوگیٹ کیا جائے اتنا کم ہے۔ انفارچونیٹلی فار لاسٹ مینی ایئرس ہم ایز اے نیشن ایک ایتھنک اور ریلیجس گروپ دوسرے کو لیس اینڈ لیس ہیومن پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ریسپانسبلٹی آج کی یوتھ، آج کے انٹلیکچوئل اور آج کے جو لیڈران ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس لیے ہمارے کندھے پہ آتی ہے کہ جب ہم اپنے معاملات کو چلائیں تو کسی کے ریلیجن یا اس کے ایتھنک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہم ڈسکریمنیٹ نہ کریں۔
اور ایک ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کریں. یقیناً جو پاکستان کا خواب تھا وہ اس طرح نہ اس چیز کی طرف پہلا قدم ہے کہ جس طرح کا پاکستان ہم چاہتے ہیں. تو پہلے اگر تو ہم یہ کہتے رہیں گے کہ سب اچھا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پہلے تو ہم یہ رسپانسبلٹی لے لیں کہ اس میں جو کمیاں ہیں وہ کیا ہیں, ان کو ریئلائز کریں اور پھر کلیکٹیولی اس پاکستان کی طرف کاوش اور قدم بڑھایا جائے جس کا خواب شاید وہ جو 1920s کے لوگ تھے یا اس سے بھی پہلے کے لوگ تھے جن کا خیال تھا کہ ہمیں ایک آزاد وطن چاہیے, تو اس طرف ہم بڑھ سکیں. بات تھوڑی سی زیادہ آگے نکل گئی ہے, لیکن بزنس کمیونٹی دیکھیں کوئی بھی ملک اور سوسائٹی اٹ سیلف کیا ہوتی ہے, ایک کلیکشن ہوتی ہے ایک لینڈ کا اور لوگوں کا جو اس کے اوپر رہتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے سرٹن ویلیو سسٹم کے ساتھ وہاں پہ زندگی گزارنی ہے. تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس ویلیو سسٹم کو ریپیئر کی ضرورت ہے اور ایک نئی ڈائریکشن کی ضرورت ہے, تو ہمیں کوئی کہیں سے آ کے نہیں بتائے گا, ہر ایک نے انڈیویجولی جو اپنے کنڈکٹ ہیں ان کو بہتر کرنا ہے. اور اگر ہم یہ انڈیویجولی کرنا شروع کریں گے تو کلیکٹیولی بھی ہمارا ملک ایک ٹھیک ڈائریکشن میں چلا جائے گا. اس کے ساتھ میں آج صبح ہی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے چیئرمین اور وائس چیئرمین صاحب کی سالگرہ بھی ہے, تو جناب میری طرف سے جشن آزادی مبارک کے ساتھ ساتھ آپ دونوں کو سالگرہ مبارک. اللہ پاکستان کو ترقی دے اور آپ کو صحت تندرستی دے اور آپ اس ملک میں کنٹریبیوٹ کریں اور اس ملک کو لے کے آگے چلیں. اور یہ جو ہمارے بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں روز ان کی طرف دیکھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم اس ملک کو چھوڑ کے جائیں تو شاید ان کے لیے وہ بہتر ملک ہو, نہ کہ وہ ملک ہو جو ہمیں ملا تھا. پاکستان زندہ باد. پڑھنے کا بہت شوق ہے, تو 14 اگست کی وجہ سے کچھ دن پہلے ایک بک کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا, تو میں نے چاہا کہ پڑھوں. وہ تھی جناح ایز اے پارلیمنٹیرین. اول تو ہمیں اپنی یوتھ کو, ہم سب کو, ٹریک آف پاکستان ایک بک ہے, جناح ایز اے پارلیمنٹیرین بک ہے, اور پاکستان کی تاریخ. مجھے پتہ نہیں ایسے کیوں لگتا ہے کہ ہمیں اپنے آنے والی نسل کو اور اپنے آپ کو بھی اس ملک کی تاریخ ایک دفعہ ضرور پڑھانی چاہیے. یہ ملک اتنی آسانی سے آزاد نہیں ہوا جتنا ہمیں عام طور پہ لگتا ہے. وہ جب آپ کوئی چیز ایک وہ مثال دیتے ہیں کہ تھالی میں مل جائے نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ایزی لبے ہوئے گا, کوئی ٹینشن نہیں. یہ بہت سیکریفائسز ہوئی تھی. اور یوسف بھائی کی بات کو آگے کنٹینیو بھی کروں گا. جناح ایز اے پارلیمنٹیرین کے اندر جو میں نے کرکس نکالنے کی کوشش کی کہ میرے جیسے بندے کے لیے, بزنس کمیونٹی کے لیے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اور اسپیسیفکلی آرمی کے لیے کیا سیکھنا چاہیے. میں نے وہ بھی اس پہ اسپیسیفکلی ذرا غور سے دیکھا. تو جو مین پوائنٹ تھا جو ہم سب کے لیے کہ ہم کسی صوبے کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہ کے اس ملک کی ترقی نہیں کر سکتے. آپ کو خود باہر نکلنا پڑے گا. ہم سے میپ میں ہم سب کہیں نہ کہیں اس سوچ کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے, آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے. آپ ایک ایک بیج بوئیں گے تو خود بخود یہ جو اپنی طرف سے پاکستان کی ترقی ہو جائے گی, کیونکہ جب پاکستان کی انڈسٹری ڈیولپ ہوگی تو بہتری ہو جائے گی. تو اٹس ٹرو کہ ہم لوگوں کو کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے. ملک کے حالات کیسے ہیں, دنیا کے حالات کیسے ہیں, یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ ہم نے کیا ایفرٹ پٹ کی ہے. اگر جناح لیاقت علی خان یہ لوگ بھی 1932 میں نا جناح پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ پھر اقبال کے ساتھ ایک ہی ملاقات ہوئی ہے گولمیز کانفرنس یو کے اندر, پھر ان کا ذہن بدلا اینڈ دین ہی کیم بیک. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں 1931-32 میں اگر ایک جناح واپس نہ آتا, ایوری تھنگ. لارڈ باؤنٹ بیٹن نے ایک بات کی تھی ٹریک آف پاکستان میں, میں نے اس کو جب ٹیبل پہ بلایا ٹیبل ٹاک کے لیے, اسے میں نے کہا میں تمہیں پورے اسٹیٹ کا کوئٹہ تک کا میئر بنا دیتا ہوں, تم ساری کی ساری جگہ تمہاری. تو کہتا ہے میں نے نہیں کرنا کیونکہ مجھے ایک علیحدہ اسٹیٹ چاہیے. تو لٹرلی جو اس کے ورڈ 10 سال سے 15 سال سے ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے ہو. جناح اٹھ کے دروازے پہ چلے گیا, ماؤنٹ بیٹن اس کے پیچھے گیا ہے اور پھر اس کے لیے دروازہ روکے کہتا ہے پلیز تھنک اباؤٹ اگین جناح, میں لاسٹ ٹائم تمہیں کہہ رہا ہوں یہ سیپریٹ اسٹیٹ کی بات کو چھوڑو اور میں تمہیں جو پرپوزل دے رہا ہوں تم اس میں جیو کرو, میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا, تمہاری اسٹیٹ ہے تم انجوائے کرنا. کہتا ہے میں نے جو جناح نے کہا تھا, کہتے ہیں میں نے جو بات آپ کو کلیم کر دی ہے, میرے ساتھ میری پوری ٹیم ہے. اس وقت تک 1945-46 کے اندر نا یوتھ کو لگا کے جناح نے ایک الیکشن بھی کرایا تھا فیڈرل
कराया था ताकि सारी यूथ मिलके ना मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करे। बात बहुत लंबी है, मैं उधर नहीं जाऊँगा। तो जिन्ना को कोई सपोर्ट भी मिल चुकी हुई थी बैक साइड पे। इवेंचुअली رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحم أنت خير الراحمين اللهم وفق إخواننا في باكستان لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لقردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك.